بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلی مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وقت سنا تھا جب میری ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میرے ذہن میں ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نام کے ساتھ شہد کی حلاوت وابستہ ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسم عنایت، سر تا پا شفقت تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس، ہر بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور بھی پہنچ جاتی تھیں۔ وہ خود غریبوں کے محلوں میں ان کا حال پوچھنے آ جاتی تھیں اور ان کی حاجت روائی کرتی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنی مثال آپ تھیں، ایک رئیس خاتون جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے میں انسان اور انسان کے درمیان تفاوت شرمناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ چند کھاتی پیتی خواتین کا معززین شہر میں شمار ہوتا تھا، جیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ، لیکن باقی غربت اور بیچارگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ وہ مردوں کی ہوس اور ظلم تلے روندی جاتی تھی۔ مرد انہیں اپنا مال اسباب سمجھتے تھے۔ مال مویشی کی طرح عنترہ جیسا شاعر بھی اب نہیں رہا تھا جو اپنے اشعار میں ان کی حالت زار پر اشک بہایا کرتا تھا۔ مکہ اس لحاظ سے عجیب شہر تھا کہ یہاں ایک طرف تو لات و منات اور عزا کی صورت میں عورتوں کی پرستش ہوتی تھی اور دوسری طرف عورتوں کو تسکین ہوس کا سامان بنا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کو کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں کے مراسم کی ابتدا تو عجیب حالت میں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتا گیا۔ پہلے پہل حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے سالار کی حیثیت سے ملازم رکھا تھا۔ ان کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی قافلے کو شمال کی طرف لے گئے، ان کی عمر 24 سال تھی۔ ایک ایسے ہی قافلے کا تصور کیجئے، ریگستان کی رات میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قدموں کی دھپ دھپ، کسی حدی خواں کے نغمے کی دل سوز آواز، ہر قدم پر نزدیک آتی منزل کا تصور۔ جانور اور انسان سب ایک مقصد کی خاطر منزل کی طرف رواں دواں، اطراف میں دور دور تک پھیلا ہوا بے نشان ریگ زار، مگر اوپر آسمان پر ستاروں کی قندیلیں جو نہ صرف انہیں ان کی منزل کا راستہ بتا رہی ہیں بلکہ کئی نئی منزلوں کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں، ان گنت جہانوں کی جو ان سے پرے آباد ہیں۔ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے اور فطرت کی بے کراں پنہائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ پنہائیاں ان کی توہین فکر کو مہمیز دیتی ہیں، اسے بلندیوں کی طرف بلاتی ہیں۔ انسانی ذہن میں نئے جذبے جنم لیتے ہیں، نئی امنگیں جاگتی ہیں اور اس کے سامنے نئے افق کھلنے لگتے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ساربانوں نے شہر کے روایتی شراب خانوں میں اپنی پیاس اور تھکن دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور شہر کے باہر ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ملاح سمندر میں کم اور ساحلوں پر زیادہ ڈوبتے ہیں۔ یہ سفر انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی روداد سنا رہے تھے تو ختیجہ رضی اللہ عنہا ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ان کی ذکاوت نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے ہونے والے شوہر کی جھلک دکھائی دی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک رشتے کروانے والی خاتون نفیسہ کو بلوایا اور اسے کہا کہ ذرا اپنے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیا تو لو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ نفیسہ نے بات چھیڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس ہے کیا جو میں شادی کا سوچوں؟
نفیسہ نے کہا بھلا غربت بھی کوئی بہانہ ہے؟ فرض کیجئے آپ کی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جس کے پاس اتنا ہو جو دونوں کے لیے کافی ہو۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب آئی اور رشتے کرانے والیوں کے مخصوص رازدارانہ انداز میں کہا فرض کیجئے آپ کو کسی ایسی خاتون کا رشتہ مل جائے جو حسین ہو، جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، جو کسی باوقار گھر کی مالکہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نفیسہ کی باتوں سے بیزار ہو چلے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ خاتون خود کیسی ہے۔ یقیناً ایسی کون سی خاتون ہے؟ ختیجہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ نے کہا سب مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت 40 سال کی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں دمشق میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس عقد میں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ فائدہ ہوا، لیکن وہ کم عقل کچھ نہیں جانتے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا۔ یہ شادی ہر لحاظ سے اتنی مکمل اور کامیاب تھی کہ لگتا تھا یہ انسان کی نہیں کسی فرشتے کی تجویز تھی۔ دراصل یہ رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں غربت سے نجات دلائی، انہیں موقع بہم پہنچایا کہ وہ دنیا کے کاموں سے بے نیاز ہو کر روحانی ریاضت میں مشغول ہو جائیں اور فکر و استغراق سے نئی راہیں نکالیں۔ ہر پریشانی میں ختیجہ رضی اللہ عنہا انہیں دلاسا دیتی۔ ایک دفعہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جب سب مجھے کاذب کہتے تھے تو صرف ختیجہ مجھ پر یقین کرتی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ان مشن پر ایمان لائی، سب مردوں سب عورتوں سے پہلے، اس وقت جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ایک مثالی شادی تھی، اتنی خوشگوار اور کامیاب کہ اس کے ذریعے گویا اللہ نے بندوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ مرد کی بہترین ساتھی صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں مصدقہ بھی ہے اور ناقابل تردید بھی۔ مصدقہ یوں کہ اس کے راوی ہی صدیق ہیں، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسے زید سے سنا۔ زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ناقابل تردید یوں کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ جبل نور پر غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضری دی اور کہا پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے زور دے کر کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا، پڑھو۔ اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان پر بوجھ ڈالا اس قدر کہ وہ سمجھے اب موت قریب ہے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی جبریل علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا اور غار سے باہر چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تحریر ان کے اندر ثبت ہو گئی ہے۔ پیغام کیا تھا اس کا انہیں ابھی علم نہیں تھا۔ وہ اس پیغام کا وزن برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس قدر تکلیف میں تھے کہ ان کا جی چاہا خودکشی کر لیں، اور اس غرض سے وہ غار سے باہر نکل کر ایک بلند چوٹی کی طرف چل پڑے۔ سوچا کہ پہاڑ سے کود جاؤں اور اپنے آپ کو اس کرب سے نجات دلائیں۔ اسی بوجھ تلے وہ دبے، وہ آہستہ آہستہ بمشکل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی نصف راستے ہی طے ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام میں انہیں دوبارہ نظر آئے۔ اس بار وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور افق پر کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت میں رخ کرتے، شمال جنوب مشرق مغرب انہیں موجود پاتے۔ پھر ایک بار انہیں ان کی آواز سنائی دی، محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ حیرت اور پریشانی کے اسی عالم میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
سارا بدن کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے اور کئی کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ سرہانہ سب ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علیم و خبیر ہے، اس موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کر پکارا تھا۔ مدثر یعنی چھپنے والا، اپنے آپ کو ڈھانپنے والا۔ رب ذوالجلال والاکرام کو تو علم تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ اس کا پیغام پہنچنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی تھی اور اس محیر العقول روحانی تجربے کے بعد وہ جس کیفیت سے دوچار تھے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں تھا، لیکن یہ سب کچھ ایک خیر عظیم کی خاطر ہو رہا تھا اور ناگزیر تھا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا یہ حال تھا کہ اس واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد بھی اپنے آپ کو کمبلوں میں سمیٹے اس کے رموز و نکات، اس کے توجیہ و توضیح میں مصروف مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ یہ رؤیت واقعی من جانب اللہ تھی یا شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ فی الواقع کچھ بھی نہ ہوا اور ان کے ذہن نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہوں۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ وہ محض انسان ہیں۔ بدن کی کپ کپی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ اور کمبل اوڑھ لیے۔ اتنے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شروع آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں واقعات میں رنگ آمیزی کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے سے بھی بہت سی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں، مگر اس قسم کی خوش کن رنگ آمیزیاں خانہ بدوشوں کے گرد ہی سجتی ہیں، تاریخ کے اوراق کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو وہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ رب کریم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو تسلی دی، ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خدشات دور کرنے کے لیے دلائل دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا، اور اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ اس واقعے کی صحت پر ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے، تو وہ ایک نیک اور سچے انسان کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ساری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتی رہیں اور لمحے لمحے بعد ان کو جبرائیل امین کے الفاظ دہرا کر باور کراتی رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قوت و جبروت کی رات، عظمت و جلالت کی رات۔ اس رات اللہ غفور الرحیم نے انسان کو روشنی عطا کی اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس رات اس نے جبرائیل علیہ السلام کو کرۃ ارض پر بھیجا۔ اس رات اس نے اپنے رسول کو اپنا پہلا پیغام پہنچایا۔ وہ رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی رات تھی۔ اسی مناسبت سے اس عظیم و برگزیدہ خاتون کو ام المؤمنین کا لقب عطا ہوا۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی لقب پایا۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات کب آتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر کب؟ رمضان ماہ سیام ہے، نزول قرآن کا مہینہ، کشت اسرار ربانی، عرفان حقیقت اور معرفت الہی کا مہینہ ہے، لیکن ایک چاند سے دوسرے چاند تک رمضان کی 30 راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے جس کی برکات قرآن کریم کی سورہ قدر میں بیان ہوئی ہیں؟ کچھ کہتے ہیں 17ویں رات، کچھ کہتے ہیں 23ویں، کچھ کا خیال ہے 25 یا 27۔ اس پر متفق ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ رات کون سی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دفعہ جبل نور پر گیا۔ غار حرا کا مدخل اتنا نیچا ہے کہ تقریباً رکوع کے حالت میں اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ اندر چھت بھی اتنی نیچی ہے کہ جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے، مگر یہی چھوٹا سا غار مبہت وحی ہے جہاں اللہ کا پہلا پیغام نازل ہوا۔ میں جب وہاں گیا مجھ پر ہیبت طاری ہوئی۔ میرے گھٹنے میرا ساتھ نہیں دے پاتے تھے اور مجھے کھڑے رہنے کے لیے کسی چٹان کا سہارا لینا پڑتا تھا۔
انسان پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہو تو دور دور تک دیکھ سکتا ہے، ساری چیزیں کتنی چھوٹی چھوٹی، کتنی بدلی بدلی سے نظر آتی ہیں۔ زاویہ نگاہ بھی چیزوں کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ حرا سے مکے کی طرف دیکھیں اور پھر مکے کی پہاڑیوں سے ادھر حجاز کی وسعتوں پر نظر دوڑائیں، جہاں قبائل آباد ہیں، قافلے رواں ہیں، چرواہے صدیوں سے اپنے گلوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے، حسن حرکت اور جہد البقاء کی جیتی جاگتی دنیا، مگر یہاں حرا کی بلندی سے یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات جامد و ساکت ہے، نہ کوئی حرکت ہے نہ آواز، بس اللہ بول رہا ہے اور بندہ سن رہا ہے۔ نزول قرآن۔ طلوع اسلام کے اولین شاہدوں کی حیثیت سے ہم شاید قابل رشک ہیں، مگر کئی لحاظ سے ہم قابل رحم بھی ہیں۔ ہم ہمہ وقت اس خوف سے لرزہ براندام رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ذہنوں میں اس نئے علم کو سمجھنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام بھی تو اسی الہامی علم کی روشنی سے خوف زدہ ہو کر چھپ گئے تھے۔ ہم محدود صلاحیتوں کے لوگ تھے، ہم تو ایک جماعت ترتیب دینے کے بھی اہل نہیں تھے، چہ جائے کہ ہم ان عظیم روحانی صداقتوں کو جو ہمارے دلوں میں اتر چکی تھی، خانوں خانوں میں رک کر ان کو کوئی نام دیتے اور ان کو نفس مضمون کے اعتبار سے کسی منطقی ضابطے میں لاتے۔ دل سے کسی الہامی سچائی کو محسوس کر لینا اور بات ہے، اور دماغ سے اس کی جزئیات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسے جزء حیات بنا لینا دوسری بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا کہ انہوں نے ایک الہامی پیغام کو ایک معاشرتی حقیقت بنا دیا۔ آج کل کے نوجوان بڑے سیانے ہیں، ان کے سروں میں علم کے انبار لگے ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے ذہنی تاریکیاں اور پہلی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے چراغ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا اولین مقصد اپنی مخلوق کی حفاظت کرنا ہے، اسے خارجی علوم سکھانا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا واسطہ حکمت اور ابدیت سے ہے، خارجی اور ثانوی علوم سے نہیں۔ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی حکمت کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے، اس کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت اور ابدیت کا صحیفہ ہے، مادی نفسیات سے بلند تر اور عین حقیقت۔ میرے خیال سے اس کے رموز و اسرار کا انسانی منطق پر پورا اترنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ عین حقیقت کائنات کے دل کی دھڑکن ہے جو مرکز و محور کائنات سے ابھرتی ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ ایک حوالہ ہے جس کے رشد و ہدایت کے کبھی نہ خشک ہونے والے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ کائنات کی بیرونی حدود پر لینے والے انسان اگر قرآنی الفاظ کا مکمل ادراک نہ بھی کر سکیں تب بھی یہ حقیقت عظمیٰ اپنی جگہ مسلم رہتی ہے۔ میں یوں سوچتا ہوں کہ اگر ایک درخت کے پتے آپس میں بحث کرنے لگیں کہ ہمارے درخت کی جڑ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر درخت کی جڑ سے ایک آواز ابھرے اور کہے کہ میں موجود ہوں اور میری شکل و صورت ایسی ہے، تو فوراً چیمی گوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ کچھ پتوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی، کچھ کے نہیں، اور کچھ کے تھوڑا بہت پلے پڑے گا، مگر اس سے قطع نظر کہ پتے اس حقیقت کا ادراک کر سکیں یا نہیں، حقیقت بالذات اپنی جگہ قائم اور مسلم رہے گی۔ قرآن کریم کے ذریعے منشاء الہی کے فہم ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ وہ قرآن ناطق ہیں، ان کے قول و فعل سے ہم پیغام الہی کے رموز جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ انسان دنیاوی حرص و ہوس سے کنارہ کش ہو کر ذات الہی سے منسلک ہو جائے۔ اگر اسے اللہ کی ذات کا اس حد تک ادراک نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سے عشق کر سکے، تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس کے جلال و ہیبت سے آشنا ہو جائے۔ مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے کم مایہ لوگ ماورائی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے مادی علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں جب خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں
تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بلند و بالا برف پوش پہاڑ پر تنہا گہرے گہرے سانس لے کر برف سے صبح کی شفاف اور پاکیزہ فضا کو اپنی وجود میں جذب کر رہا ہوں۔ تازہ فضا سے میرا سینہ کشادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح شرح صدر اور کشادگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور پھر جتنا کچھ اس مٹی کے کوزے میں جما جائے، اس کی کثافت جتنی لطافت سمیٹی جائے، یہی میری نزدیک قرب الہی ہے، جس کی ترغیب اور توفیق دونوں ذات الہی سے ملتی ہیں، اور جو انسان کو انسانوں کی آقائیت سے نجات دلاتا ہے۔ ہند سچ ہی کہتی تھی، میں تو واقعی واعظ بنتا جا رہا ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، یا جس حال میں بھی ہوں، کانپنے لگتے تھے اور ادھر ادھر کوئی تخلیہ تلاش کرنے لگتے تھے۔ سرد ترین راتوں میں نے ان کا چہرہ پسینے سے شرابور دیکھا ہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے وہ کرب محسوس کیا ہے جس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ سارے بدن پر لرزہ، پریشانی کے عالم میں اپنی پھسلیوں کو زور زور سے بھیجتے تھے۔ کبھی ایک ایک گھنٹہ خاموش لیٹے رہتے، نہ خود کچھ کہتے، نہ ہمیں کچھ عرض کرنے کی جرت ہوتی تھی۔ نزول وحی اچانک ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا۔ کبھی گفتگو کے دوران میں، کبھی اپنے گھر کے اندر چلتے پھرتے، کبھی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے۔ ایسے موقعوں پر وہ فوراً اونٹ سے اتر آتے تھے اور اپنے آپ کو اپنی عوا میں چھپا لیتے تھے۔ نزول وحی کے وقت کبھی انہیں گھنٹیاں سی سنائی دیتی، کبھی پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز، کبھی زنجیروں کی جھنکار۔ ایک فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ہم کلام ہوتا، لیکن ہم جو ان سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوتے تھے، نہ کچھ سن سکتے تھے، نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روحانی تجربے کے کرب سے باہر آنے کے بعد اس الہام کو بیان فرماتے تھے۔ اس پیغام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر من وعن ارشاد الہی کے مطابق۔ اس کے بعد یہ آیات ربانی کسی کھال پر یا چھال پر یا کسی صاف ہڈی پر، جو بھی اس وقت موجود ہو، لکھ کر محفوظ کر لی جاتی تھی، بعینہ، جیسے جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر آتے تھے۔ ایسے موقعوں پر جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی کیفیت دیکھتا تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ کبھی کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کلام الہی کی افادیت پر غالب آنے لگتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں، لیکن میرے پاؤں من بھر کے ہو جاتے۔ بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل دے۔ ایک بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نزول وحی کے وقت ہر بار انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی طاقت ان کی روح کو ان سے نوچے لے جا رہی ہے۔ وحی کے بعد وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس نے اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو نبوت سونپی جو امی تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ پڑھ سکتا تھا۔ اللہ کا منشا شاید یہ تھا کہ اس کی آیات کا پیغامبر الفاظ کے ان ناقص تلازمات میں نہ الجھا رہے جو ہمیشہ لکھے ہوئے الفاظ کے پس منظر میں سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور جن سے نفس مضمون کبھی بکھرتا جاتا ہے، کبھی مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا شخص نہ ہو جس نے بحر علم کے چند موتی چن رکھے ہوں، جن کی چمک دمک ان کی نگاہوں کو خیرہ کیے رہے، اور وہ اپنے نیم علمی کو اتنی اہمیت نہ دے بیٹھے کہ اصل علم کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرے الفاظ میں رمز شاید یہ تھی کہ ایک عرفہ پیغام کو نازل کرنے کے لیے جس ظرف کا انتخاب کیا جائے وہ اس سے پہلے کسی کم تر مقصد کے لیے استعمال نہ ہوا ہو۔ وہ ایک ایسا کورا کاغذ ہو جس پر اولین تحریر الہامی قلم سے لکھی جائے تاکہ اس کی شرح بشری تاویلات سے مبرہ اور عین منشا الہی کے مطابق ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ایک محدود پیغام لے کر آتا ہے۔ رسول قدرت الہی کا لامحدود امکانات کے لامحدود
شواہد کی مدد سے مخلوق کو خالق کی عظمت و جلالت، اس کی شوکت و جبروت اور اس کی قوت و قدرت کے ساتھ منضبط کرتا ہے۔ اس حیثیت سے رسول کا دائرہ کار قوانین فطرت کے علاوہ انسان کے تمام روحانی تجربات اور مادی حرکات اور سکنات تک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کو آخرت کا شعور دینا بھی رسول کا کام ہے، اس لیے وہ ان سب عوامل سے بھی براہ راست منسلک ہے جن کے ذریعے انسان یہ شعور حاصل کرتا ہے۔ نبی کا پیغام اس لیے محدود نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ رسول نہیں ہے۔ سارے رسول نبی ہوتے ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسے ہر عقاب پرندہ ہوتا ہے مگر ہر پرندہ عقاب نہیں ہوتا۔ رسالت کے لیے نبوت شرط ہے جیسے عقاب کے لیے پرندہ ہونا شرط ہے، اور عقاب اس لیے اڑ سکتا ہے کہ وہ پرندہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عقاب ہے۔ نبوت کا استحکام رسالت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت نبوی میں امی تھے، اپنی حیثیت رسالت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امی کو نبی بنا کر اسے نبوت کے ایک مثالی درجے پر فائز کر دیا تاکہ رسالت کے وسیع تر مقاصد کے لیے اس کی کامیابی کی بدرجہ اتم ضمانت مہیا ہو جائے۔ مجھے پتہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں۔ لوگوں نے کبھی کبھی انہیں زمین پر انگلی سے کچھ لکھتے تو دیکھا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ واقعی کوئی تحریر تھی یا محض ایک غیر شعوری عمل۔ یہ تو طے ہے کہ ان کے ہاتھ کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے۔ نفرت کا سبب۔ یہ لوگ آخر ہم سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیوں بغض لیے پھرتے تھے؟ ہمارے خلاف یہ برے لوگ نہیں تھے۔ اپنی قدیم روایات کے پاسدار، اپنے خاندانی و قبائلی وزرداریوں پر قائم، وعدے کے پابند، بات کے دھنی، غیرت کے پتلے، عزت کی خاطر جان پر کھیل جانے والے، جفاکش، جرت مند، جری، مہمان نواز، کچھ حد تک کرخت اور اکھڑ، لیکن وہ ان کی صحرائی زندگی کی سختیوں کا تقاضا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہیں ہم سے نہیں، ہمارے تصور وحدانیت سے نفرت تھی۔ انہیں اپنے ان گنت خداؤں سے اتنی محبت تھی، یا انہیں ان کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ وحدہ لا شریک لہ کا تصور ہی ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ بت پرستی کی تاریخ میں بتوں سے اتنا پیار کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ خداؤں کا استحصال بھی کرتے تھے، انہیں سجاتے سنوارتے بھی تھے۔ یہ لین دین کا ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان ایک سودا کرتا تھا۔ حبل، تم میرا اونٹ تلاش کر دو، میں تمہاری پرستش کروں گا، تمہارا احترام کروں گا، تمہارے لیے تحفے لے آ کر آؤں گا، اور بار بار تمہارے در پر حاضری دے کر تمہیں خدا کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھوں گا۔ جس خدا کے ماننے والے نہیں رہتے تھے اسے خدائی سے خارج تصور کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن میں بلال، جو خود بھی کبھی ان خداؤں کو مانتا تھا، شاید پوری بات نہیں کہہ سکا۔ ان خداؤں کا معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، ان کی کمزوریاں تھیں تو قوت بھی تھی۔ میں اس موضوع پر ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لکڑی اور پتھر کے خداؤں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس قدر احمق نہیں تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے جسے وہ ریزہ ریزہ کر سکتے تھے، یا لکڑی کی پرستش کرتے جسے وہ پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پتھر یا لکڑی کے اندر ایک روحانی جوہر بسا ہوا ہے، وہ اس غیر مادی جوہر کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس عقیدے کی کمزوری یہ تھی کہ غیر مادی جوہر جسے خدا مانا جاتا تھا ایک شے کے اندر موجود تھا، لکڑی میں یا پتھر میں۔ گویا مادی چیزیں اس خدا کا مسکن تھی، جیسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اپنے لکڑی یا پتھر کے مسکن سے باہر ان کی خدائی ختم ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس غیر مادی جوہر کی خدائی، اس کی معبودیت اس کے مادی مسکن کی حدود تک محدود تھی۔ ان حدود کے ختم ہوتے ہی ان کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہر قبیلے کے، ہر شہر کے، ہر معبد کے اپنے اپنے خدا تھے جو اپنی اپنی مادی حدود کے اندر خدائی کرتے تھے۔ ایک خدا جو مکے میں دروازہ کھول سکتا تھا وہ مدینے میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عالم تھا ان خداؤں کی خدائی کا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال یہ تھی کہ خدا اپنی خدائی کے لیے بندوں کے محتاج تھے۔
اہل روما بھی اپنے بت پرست کے دور میں جانتے تھے کہ ان کے خداؤں کا اپنے پرستاروں پر کسی حد تک انحصار ہے۔ مثال کے طور پر اگر خداؤں کا نام نہ رکھا جائے یا ان کے پرستش کرنے والے نہ رہیں تو وہ خدائی سے خارج ہو جاتے تھے۔ جولیس سینر کے اپنے خدا تھے، آگسٹس سینر کے اپنے۔ شخصیتوں کے ساتھ خداؤں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بندہ خداؤں کو مانتا رہے، ان کا احترام کرتا رہے، ان کو چڑھاوے چڑھاتا رہے، ان کی پرستش کرتا رہے تو وہ خدا، اور اگر وہ سب کچھ نہ کرے اور ان کے سامنے سے بغیر جھکے گزر جائے تو کچھ بھی نہیں۔ گویا خداؤں کی ساری طاقت بندوں کے ہاتھ میں تھی، پھر خدائی کیا رہ گئی؟ ہم سے نفرت کی خاص وجہ یہی تھی کہ وحدہ لا شریک لہ کا تصور ان کے عقل میں نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے تو یہ لوگ کیسے جذبت ہو رہے تھے۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ وہ نہایت تضحیک آمیز لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن ابی بن خلف کہیں سے انسانی ہڈی کا ایک بوسیدہ ٹکڑا لے کر آیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں سے چورا چورا کرتے ہوئے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم اسے کہتے ہو کہ یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں انسان کے جسم کا حصہ بنا کر اٹھائی جائے گا؟ سوالیہ انداز میں کہنے لگا، اس سے بنے گا انسان دوبارہ؟ اور یہ کہتے ہوئے اس بدبخت نے ہڈی کے چورے کو اپنی ہتھیلی سے پھونک مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اڑا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تحمل سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ابن خلف سے مخاطب ہوئے، جس نے ایک دفعہ انسان کو تخلیق کیا ہے وہی اسے دوبارہ بنائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی 50ویں اور 91ویں آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابو لہب کا چہرہ غیظ و غضب سے لال بگولا ہو گیا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اس سے ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ اس دن جب اس کے غصے سے گویا زمین لرز رہی تھی، وہ مجھے اور بھی خوفناک لگا۔ شیطان میں بھی شاید تھوڑا بہت حلم ہو، مگر اس شخص میں اس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ابی اور ابو لہب یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ ان کی دنیاوی اہمیت تو شاید آخرت میں نامنتقل ہو، لیکن ان کے وجود کا شاید کوئی حصہ وہاں پہنچ جائے۔ میں جس کافر سے ملا ہوں اس کی منطق میں نے تکبر کی ایک جھلک ضرور دیکھی ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کا تو اہل نہیں ہوتا تھا، مگر دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی صرف یہاں کی زندگی ہے اور جو مر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آخرت زیر زمین ہے، ایک قبر ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جولیس سیزر جیسے انسان نے بھی اپنی عظیم فتح کے دن قربان گاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہی کہا تھا، موت ہر چیز کے خاتمے کا نام ہے۔ اس سوچ میں یہ تفاخر کار فرما ہے کہ انسان گویا اپنے وجود اور عدم وجود پر خود قادر ہے۔ اس میں زندگی سے بیزاری کی کیفیت بھی ہے جو خودکشی کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اسے آلودہ کر سکتا ہے، اس کی تذلیل کر سکتا ہے، اسے سیاہ کر سکتا ہے، لیکن اسے مار نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنے اندر ایک ابدیت رکھتا ہے جس کو وہ جواب دہ ہے۔ یہ ابدیت اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اسے قائم رکھنے کی ضمانت اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ ادھر ابو لہب تھا کہ وہ ایک ہڈی کو چورا کر کے مصلحت الہی اور تخلیق کائنات کے مقاصد جلیلیہ کی نفی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ماحول میں ہماری چھوٹی سی بے وسیلہ جماعت سب کے لیے تفریح اور استہزاء کا سامان بنی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا مذاق اڑاتے، ہمیں طعنے دیتے، ہمیں طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے، ہم پر نفرتوں کی بوچھاڑ کرتے، ہم پر غلاظتیں پھینکتے اور ہماری باتوں کو شراب کے پیالوں میں غرق کرتے رہتے۔ غلاظتیں دھل جاتی، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہمیں خون کے آنسو رلا دیتی تھی۔ یہ ہماری برداشت سے باہر تھا کہ ایک شخص جو خالق ارض و سما کا محبوب ہو، فرشتے جس کا احترام کرتے ہوں، بندوں کے ہاتھوں رسوا ہو۔ ہمیں لگتا تھا کہ روشنی کی راہ میں کچھ حائل ہو گیا ہے،
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہایت صبر و تحمل کے ساتھ سہتے رہتے تھے۔ صبر پیغمبروں کا ہتھیار بھی ہے اور ان کی ڈھال بھی، یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ مجھ ناچیز کو یہ دعویٰ نہیں تھا۔ ایک دفعہ اکرمہ اور 6 اور آدمیوں نے مجھے گھیر میں لے لیا، سب میرے گرد کھڑے ہو گئے ایک دائرے کی صورت میں، سب خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، مجھ پر انگشت نما کرتے رہے، کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں، سب کے چہروں پر ایک شرارت آمیز طنز مسکراہٹ تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ میں دائیں طرف مڑا تو بائیں طرف سے کسی نے میری پھسلیوں پر انگلیاں چبوئیں، ادھر دیکھا تو دائیں طرف سے یہی حرکت ہوئی، چاروں طرف سے انگلیاں چبھنے لگیں تو میں ان کے درمیان لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ وہ قہقہے لگاتے رہے، میں ان کے درمیان بے بس ان کے اشاروں پر ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ پھر مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر سب ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہیں مجھ جیسے سابق ملازموں سے نمٹنا آتا تھا۔ ان میں کچھ لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور تھے کہ ان کے وہ خدا جن کے نام سے وہ لرز بر اندام رہتے تھے کہ محمد پر کوئی عذاب نازل نہیں کر پا رہے تھے۔ محمد ان کے منکر تھے۔ محمد کی گفتگو میں ان خداؤں کے بارے میں بہت سے تضحیک آمیز پہلو نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بے خوف و خطر اپنے مشن کی راہ پر گامزن تھے۔ وہ کبھی کبھار سوچتے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید ان معبودوں کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہ ہو، لیکن ان کی اس سوچ کی عملی طور پر ہمیں کوئی شہادت نہ ملتی تھی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کفار مکہ کی نفرت کا ایک جواز اور بھی تھا۔ یہ انسانوں کی بد نصیبی ہے جو تقریباً ایک کلیے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب ان کے سامنے صداقت سر اٹھاتی ہے تو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ انسانوں کو حق کی پہلی جھلک ہمیشہ معاندانہ لگتی ہے، اسے دیکھتے ہی ان کے اندر نفرت کا ایک سیلاب امڑ پڑتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کی بیخ کنی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابتدائی انقلاب۔ ابو سفیان، ابو لہب، امیہ، عتبہ اور تمام مشرکین مکہ کا سرغنہ ابو جہل معمولی لوگ نہیں تھے، یہ سب نہایت سیانے سنجیدہ لوگ تھے۔ انہیں ابتدا ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام کوئی معمولی جز وقتی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے۔ محمد صرف اللہ ہی کا ایک نیا تصور لے کر نہیں آئے بلکہ وہ انسان کا بھی ایک نیا نقوش پیش کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے نظام زکوٰۃ کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر جائیداد اور ملکیت کے لیے ان کی نظر میں خطرہ تھا۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک کریں، یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اسلام غریبوں کی داد رسی پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے حقوق بھی جتاتا تھا۔ اسلام یہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ حسب نسب کے اعتبار سے کچھ قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر پیدائشی برتری حاصل ہے۔ اسلام کا مساوات کا سبق عرب کی ساری معاشرتی اقتدار کے لیے چیلنج تھا۔ عرب ایسے قوانین کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو جہل نے کوشش کی، ابو سفیان اور ابو لہب نے بہت سر مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر آ جائیں۔ راہ راست سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ مشرکین کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیں اور اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے انہیں رشوت، نسب، اختیار، حتیٰ کہ کعبے کی آمدنی کا حصہ تک پیش کیا۔ وہ بیوقوف شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسالت زمین سے نکلنے والی دھاتوں کے عوض خریدی جا سکتی ہے۔ سارے حربے بے اثر ہوئے اور ایک دن مکے کے طول و عرض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان گونج اٹھا: اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی میں پیغام الہی کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ہر شخص اس اعلان کی بات کر رہا تھا، کوئی علل اعلان اور کوئی سرگوشیوں میں اس بیان کی قطعیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کو لگا جیسے ساری بساط ہی الٹی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر طرز بھی آیا
کہ وہ کیوں اس سادہ سی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چلتے چلتے انہوں نے مشرکین سے یہ بھی کہا، اور تم اپنی اولاد کی قتل سے باز رہو۔ اولاد کے قتل سے کیا مراد ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے گزشتہ 30 سال میں دنیا کو اس تیز رفتاری سے آگے بڑھایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک زمین پر کیسے موجود ہیں۔ زمانے کی برق رفتاری نے کرۃ الارض سے ہمارے پاؤں اکھاڑ کر ہمیں کسی اور سیارے پر کیوں نہیں پھینک دیا؟ اولاد کا قتل صرف 30 سال پرانی بات ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی صدیوں پرانے رواج کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو ان کا بھی عین ہی یہی مطلب تھا۔ اسلام سے پہلے صحرائے عرب میں بچے کے مستقبل کا فیصلہ شکم مادر سے باہر آتے ہی ہو جاتا تھا۔ لڑکا ہے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، اس کی ولادت پر جشن ہوگا۔ لڑکی ہے تو مستقبل تاریک اس پر سرگوشیاں ہوں گی۔ اگر خاندان میں پہلے ہی لڑکیاں کافی ہیں یا قبیلے کے خیموں میں ان کی خاطر خواہ تعداد موجود ہے تو نوزائیدہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی صحرا میں لے جایا جائے گا اور اس پر ریت ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس اس بے ایمانہ رسم کے باقاعدہ جواز تھے۔ ہم زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل دراصل صحرائے معیشت کا تقاضا ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ غربت میں بچی کو زندہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھوکے پیٹ کا اور اضافہ ہو گیا۔ لڑکی آبادی میں مزید اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ ہم لڑکیوں کو قتل کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اپنے خداؤں کے پیدا کیے ہوئے عدم توازن کو درست کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا۔ قدرت کے عمل تخلیق کی ان کے ذہن میں کوئی تقدیس نہیں تھی۔ کچھ اور برائیاں بھی تھیں ان کے معاشرے میں، مثلا سود، جوا، شراب خوری، عورتوں کے بارے میں ان کا غیر منصفانہ رویہ، غلاموں کے ساتھ انتہائی بے ایمانہ سلوک، جانوروں سے بے رحمی کا برتاؤ وغیرہ۔ لیکن یہ برائیاں محض باہر سے آنے والوں کو نظر آتی تھیں۔ اہل مکہ کے مزاج میں یہ اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ انہیں ان کے شر کا احساس تک نہیں تھا۔ لیکن اس حمام میں کچھ اور لوگ بھی ننگے تھے۔ جب عربستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو مساوات کی تعلیم دے رہے تھے تو انہی دنوں میں فرانس میں عیسائی پشتوں کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ عورتیں روح رکھتی ہیں یا نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ بالآخر فیصلہ کیا ہوا۔ یہاں شام میں باتیں تو سب پہنچ جاتی ہیں، لیکن تفصیلات نہیں ملتی۔ پھر بھی اس ضمن میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ انسانی مذاہب میں خواتین کے بارے میں کیسے کیسے تضادات ملتے ہیں۔ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی اتنی تعلیم اور تعظیم، اور دوسری طرف حوا کی دوسری بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ کے پتہ نہیں ان کی روح بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ آخر یہ نسل انسانی کی مائیں ہیں۔ ان کے خداؤں سے انکار پر بھی انہیں غصہ تھا، نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرنے پر بھی وہ معترض تھے۔ لیکن اب تو غصے کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی تعداد محدود کر دی تھی۔ اب تک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی خواہش اور مالی وسائل کے مطابق جتنی چاہیں شادیاں کر لیتے۔ بعض کے تو 10 20 بیویاں ہوتی تھیں۔ اسلام نے بیویوں کو 4 تک محدود کر دیا۔ جس فرمان کے تحت یہ تعداد مقرر ہوئی اس کی رو سے آسانیاں ایک ہی بیوی کے رکھنے میں تھیں۔ حکم یہ تھا کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک رویہ رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ دی جائے، اور اگر مرد یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عورتوں کو یہ اعزاز بخشا گیا تو اس کا خیر مقدم کریں، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ گھر گھر بحث چھڑ گئی۔ اگر کسی کی 4 سے زیادہ بیویاں ہیں تو جنہیں علیحدہ کیا جائے گا وہ کون ہوں گی؟ انہیں کون رکھے گا؟ اپنے گھر کون ان کی کفایت کرے گا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ صحرائی زندگی میں کثرت ازدواج کا رواج محض اس لیے نہیں تھا کہ مرد حریص تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ فیاض تھے۔ یوں بیویوں کی تعداد اوپر پابندی کو شروع میں عورتوں کے ساتھ زیادتی بلکہ سراسر ظلم کا نام دیا گیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ اسے آگے بڑھایا کہ یہ فرمان الہی تھا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عورتیں ہر چند مردوں سے حیت سے مختلف ہیں، پھر بھی وہ مردوں کے برابر ہیں، ان کے مساوی حقوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم دی کہ عورتیں مردوں کی زینت ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ دونوں کو آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور وہاں بھی دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ آج لوگ ان سادہ و منصفانہ خیالات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہی باتوں پر لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دور ایک بات کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرا اسے قابل ستائش سمجھتا ہے، شاید اس لیے کہ پھل میٹھا ہونے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے۔